الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریۃ وآل بیت کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو اس رب کی شکر گزار ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ ایک مشکل وقت آیا ہم سب پہ، اور بہت مشکل وقت آیا۔ تاریخ والے کہتے ہیں کہ یہ ایسی مشکل دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی ہے۔ دنیا میں طاعون پھیلا، بڑی مشکلات آئیں، لیکن اس مرتبہ کی جو تھا اس نے زمین پہ پٹک کے مار دیا بڑے بڑے لوگوں کو۔ وہ جو لوگ فرعون، نمرود، شیطان تھے نا، وہ بھی بے بسی اور لاچاری کی حالت میں چلے گئے، اور سب کی تکبر اور غرور کو بھی توڑ دیا۔ اور اس کے ساتھ جو کچھ نقصانات ہوئے ہمارے حرمین شریفین کو بند ہو جانے کے، مدارس کے، مساجد کے، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے، کاروبار کے، وہ علیحدہ ایک بڑی پریشانی تھی۔ دنیا کا نظام، اس دن ایک فیملی ہے تو وہ عید کی قربانی ہمیشہ مجھے، ان کا مرد کوئی نہیں ہے تو ٹیلی فون کر کے قربانی میں حصہ ڈالتے تھے، تو میں بڑا پریشان ہے، اور ٹیلی فون نہیں آیا تو میں کرتا رہا، تو ان کا میسج آیا کہ ہم 15 دن کے لیے جرمنی آئے تھے 8 مارچ کو، ابھی تک وہاں رہ رہے ہیں، نہ رہنے کا بندوبست ہے نہ واپس آنے کا بندوبست، اور ماں بیٹی دونوں وہاں بے سر و پا۔ بچہ جو ہے اس کے پاس جگہ ہی کوئی نہیں ہے، اس نے اپنے ایک دوست کو ریکویسٹ کیا تو اس کے گھر میں رہنا۔ یہ ایک نہیں، بڑے بڑے اچھے خاصی لوگ جو ہیں وہ الجھ کے رہ گئے، بڑی پریشانیوں میں رہ گئے، نظام ٹوٹ گیا۔ تبلیغی جماعت کا جو نظام تھا، مجھے تو اچھے لیول تک کے سارے میرے تعلقات ہیں، دنیا کے کسی ملک امریکہ سمیت کا اتنا جامع مربوط مضبوط سسٹم نہیں تھا جو تبلیغ جماعت کا تھا۔ کہاں کہاں دنیا میں کس کس جگہ کون سی جماعت، کتنے مراکز، کیا ترتیب، سارا ایک دم زمین پہ لگ گیا، بند ہو گیا، اور وہ سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا نظام بھی بند ہو جائے گا۔ اور جماعتیں اس طرح پھنس گئی تھیں، افریقہ میں ایک جماعت پھنس گئی تھی، تو ایک بندے نے مجھے پتہ نہیں کس ذریعے سے میسج کیا، پھر میں نے ایک بندے کو میسج کیا، پھر اس کا میسج آیا، پھر اس نے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا، تو پھر وہ بندے بڑی بری حالت میں تھے، وہ نکال دیے گئے۔ یعنی بہت مشکلات آئیں۔ ہمارا جو رمضان کا اعتکاف ہے، وہ صرف اعتکاف ہی نہیں ہوتا تھا، وہ ہمارا اجتماع بھی ہوتا تھا، تربیت کا ایک مرکز ہوتا تھا، بڑی ترتیب ہوتی تھی، اور سارے سال اس کی امید لگاتے تھے۔ سب پہ دل پہ گزری ہوگی، میری تو حالت یہ تھی کہ جب رمضان قریب آ رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں اپنے آپ کو بے بس سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ بڑا گڑ گڑایا بارگاہ الہی میں، اس نے دروازہ کھول دیا آن لائن کا۔ اللہ پاک نے ایک نعم البدل اور اتنا بڑا اور اتنا سسٹم کا نعم البدل بنا کہ جس کی میں توقع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن ساتھیوں سے میل جول ختم ہو گیا تھا۔ تصوف میں میل جول اتنا بڑا قوی ذریعہ ہے کہ جس کو آپ سوچ نہیں سکتے۔ جیسے حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی نماز میں آتا ہے نا، تو امام کہتا ہے ضالین، تو مفتی کہتے ہیں آمین۔ جن کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ملنا صرف ہمارا ملنا اللہ کے لیے ہے، کوئی دنیاوی غرض ہی نہیں، کوئی دنیاوی مفاد ہی نہیں۔
تو ہر شخص جب ذکر کے لیے آتا تھا تو اکیلا نہیں آتا تھا، اللہ کی محبت کا تحفہ، کیفیت، برکت، خوشبو، تجلیاں لے کے آتا تھا اور ایک گلدستہ بن جاتا تھا، ایک کیفیت بنتی تھی۔ میں گناہ گار سا آدمی، میں خود محسوس کرتا تھا کہ جمعے کے دن اور اتوار کے دن کا جب ساتھیوں سے ملاپ ہوتا تو مجھ جیسا گناہ گار آدمی بھی محسوس کرتا تھا کہ الحمدللہ روحانی طور پہ فرق اور ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے لیے آتے تھے اور اللہ کے لیے ملتے تھے، ان کے چہروں پہ نظر پڑنے میں بھی نور تھا، ہاتھ ملانے پہ بھی نور تھا، اور حدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے ملے بیشتر اس کے ہاتھ چھڑائیں، اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جو دنیا میں اللہ کے نام کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے اکٹھے ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں عرش کے سائے کے نیچے اکٹھا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ جہاں وہ نیٹ کی بڑی سسٹم بھی چلا اور کچھ ایسے بھی کام ہوئے جس کی توقع ہی نہیں کی جا رہی تھی، الحمدللہ بڑی اچھی ترتیب ہوئی۔ مردوں کا رمضان کے آخری عشرے میں تو بہت ہی شاندار تھا، بعد میں کمزوریاں آئیں لیکن الحمدللہ پھر ساتھیوں کی فکر سے حلقے بھی دوبارہ بیدار ہونا شروع ہو گئے، محنت کی ترتیب کو بننا شروع ہوگی۔ عورتوں کا تو الحمدللہ بہت زیادہ الحمدللہ اللہ پاک نے رحمتیں برکتیں کر دی، کئی چینل سسٹم بن سکے الحمدللہ۔ اس کے بعد اصل جو چیز وہ یہ تھی کہ ابتلا آزمائش جو آتے ہیں اس میں کچھ چیزیں شامل حال ہوتی ہیں، کچھ چیزیں شامل حال ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جب پابندیاں، رکاوٹیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیف، دکھ، درد راستے میں حائل ہوں تو آدمی زیادہ متوجہ اللہ ہو جاتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آئے۔ میری زندگی اس فیلڈ میں بڑی لمبی گزر چکی ہے، میں نے کچھ فیملیز کو دیکھا، واسطہ جو پڑا کہ جنات ان کے گھر میں آ گئے اور انہوں نے تیا پانچا کر دیا جنات، وہ اللہ سب کو بچائے، سب کو بچائے۔ بڑی ظالم سی قوم ہے، بہت ہی اللہ کے عذابوں میں ایک عذاب بن جاتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا کرتا ہے۔ میں نے آگ لگتی دیکھی ہے، ان کو آگ لگاتے دیکھا ہے، لگا دیتے ہیں آگ، سب کچھ جلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، بہت واقع ہوئے ہیں۔ تو وہ فیملیاں دین سے بہت دور تھیں، ان پہ جب یہ مصیبت آئی یا مالی نقصانات یا بیماریاں تو وہ اللہ کے قریب آئے۔ جب اللہ کے قریب آئے تو اللہ نے یہ بیماریاں، تکلیفیں دور کر دی۔ تو یہاں سے لگتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ بندے کو قریب کرنے کے لیے مختلف پریشانیوں میں ڈالتا ہے کہ بندہ میرے قریب آ جائے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ بندہ پریشانی میں ڈلنے سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلا جائے۔ ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے صبر دے، تو کسی نے کہا اللہ کے بندے صبر نہیں مانگتے، اس نے کہا قرآن مجید میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر، انہوں نے کہا صبر سے پہلے پھر مشکلات آئیں گی، تو اللہ سے صبر نہیں مانگ۔ تو اسی طرح ہی یہ مشکلات آئیں، بہت لوگ اللہ سے جڑے، لیکن دوسری طرف ہمارا مساجد کا تمام دنیا میں اعتکاف، ساری دنیا کا اعتکاف ختم ہوا اور بہت پریشانی بنی۔ پھر حج جو 30 لاکھ افراد کا حج ہوتا تھا، آخری وقت تک یہ تھا کہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ کر کے 10,000 بندوں نے کیا، اللہ ان کا حج قبول فرمائے اور ان کے حج کی برکت سے امت کے رنگ بدل دے، اللہ امت کے حالات بدلے، لیکن کہاں 30 لاکھ افراد اور کہاں 10,000 افراد۔ اور جو ہی حج ختم ہوا پھر حرم بھی بند ہے، صفا مروہ بھی بند ہے، مسجد نبی تو کھولی بھی نہیں انہوں نے، اگلا حصہ پچھلا حصہ میں ہی ہے، اور سلام علی باب السلام روضہ رسول کا وہ تو پرماننٹ بند کر دیا ہے۔ تو یہ ساری تکلیفیں، پریشانیوں کے ساتھ بعض لوگ اللہ سے مزید جڑ گئے اللہ سے، لیکن بعض لوگ بدنصیبی کی وجہ سے اتنے ہی اللہ سے دور ہو گئے، اتنے ہی خرابی اور بربادی کی طرف چلے گئے اور بے دینی کی طرف چلے گئے۔ ہوا کیا، اب دکان بھی بند، کاروبار بھی بند، ملازمت وہ بھی بند، اب گھر میں بیٹھے، میاں بھی بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، کبھی انڈین لگ رہا ہے، کبھی پاکستانی لگ رہا ہے، کبھی انگلینڈ لگ رہا ہے، کبھی موبائل پکڑ لیتے ہیں، کبھی کچھ اور شروع کر دی، گیمیں شروع کر دیتے ہیں۔
اور پھر گھر میں ماحول خراب ہوتے ہوتے نوسط بے برکتی ہوتے ہوتے حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے. لیکن جب ٹی وی لگتا ہے تو ٹی وی کی ابتدائی ساز سے ہوتی ہے، میوزک سے ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میوزک کے بارے میں ایک جگہ فرمایا جادو ہے، ایک دفعہ جگہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا منافقت پیدا کرتا ہے دل میں. منافقت، دل پاک صاف ہے اور آپ نے سننا شروع کیا دل کے اندر یہ دھواں ہی پھیر دیتا ہے، دل کی حالت کو بدل دیتا ہے. اور پھر حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص میوزک سنے گا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. ہماری خبروں کے درمیان بھی میوزک چلتا ہے، اتنی گندی فاش قسم کی مشہوریاں ہوتی ہیں. ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، جوان بیٹی بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے اور مشہوریاں دیکھ رہے ہیں اور گندی سی فلمیں بھی چل جاتی ہیں، ٹکڑے چل جاتی ہیں اور ابتدا بھی ایسی ہوتی ہے. پھر خبریں پڑھنے والی وہ ایسی بدبخت ہے، ان کے لباس ہی گندے غلیظ ہوتے ہیں، پھر ان پہ نگاہ بھی جاتی ہے، کیسے نہیں جاتی. تو وہ تو لوگ اس لاک ڈاؤن میں وہ مرید بن گئے ٹی وی کے، نیٹ کے، اور اپنی زندگیاں، اپنی آخرت سب کچھ خراب کیا. اللہ پاک نے نکالا. جو لوگ اس بیماری سے فوت ہوئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جن کو مالی نقصان ہوا ہے اللہ انہیں نفع میں بدل دے، اللہ انہیں نفع میں بدل دے. میں نے اپنی زندگی میں کچھ واقعے دیکھے ہیں. جو اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، بیماری، رنج، نقصان، یہ ایک بات میں نے سنی تھی لیکن دیکھی اور کئی دفعہ دیکھی ہے. بیماری، رنج، نقصان جو من جانب اللہ ہے، اللہ اسے صرف پورا نہیں کرتا، زیادتی کے ساتھ لوٹاتا ہے. میں ایک دفعہ یہاں یہ اصغر مال چوک چھوٹا سا ہوتا تھا، وہ چھوٹا سا تھا، کھوکھے لگے ہوتے تھے. اچانک دن بلدیہ والے آئے، انہوں نے ملیا میٹ کر دیا. تو بیٹھے رو رہے تھے نا کھوکھوں والے، تو واقفیت تو تھی، گزرنا ہوتا تھا. میں نے کہا یار اللہ تمہیں دے گا، اللہ پالے گا، اللہ کرنے والا ہے. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھوکھے والے سب کے سب دکاندار اپنی دکانوں کے مالک بنے. پھر سیلاب آیا. میں نے سیلاب میں دیکھا ہمیں بھی بڑا نقصان ہوا تھا، لاکھوں کا نقصان ہوا تھا، بہت خطرناک صورتحال تھی. اور میں نے دیکھا سوائے ان لوگوں کے جو دو نمبر دو کام کرتے تھے، ہیرا پھیریاں کرتے تھے، ان کے علاوہ جتنے بندے تھے ان کے کاروبار 100 گنا بڑھ گئے. وہ خود حیران تھے کہ مجھے خود لوگوں نے کہا کہ یار بہ گیا تھا سب کچھ، لیکن سمجھ نہیں آیا کہاں سے آئے. جو نقصان اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ اس نقصان کے ساتھ نفع کو اور برکت کو لوٹاتا ہے. بندہ سخت صبر کرے، ان اللہ مع الصابرین. ابھی بھی لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے، ابھی بھی بند ہیں کافی چیزیں، اور یہاں آزمائش بھی ہے، یہاں ایک اور امتحان بھی ہوا اور ایک سبب بھی اللہ نے دیا. میں نے اکثر لوگ تک کہتے کہ جن کے ہاں اتنا پیسہ تھا کہ وہ ان کے نزدیک 1,00,000 2,00,000 ایسے ہی تھا جیسے ہمارے نزدیک 10-20 روپے ہیں. میں ایسے لوگوں کو خاصے لوگ دیکھے، یعنی کروڑوں سے اوپر چلتے تھے تو ان کے نزدیک کوئی نہیں تھی. تھوڑا بہت ادھر اتنا پیسہ لگایا کچھ بھی نہیں، ضائع ہو گیا. 50 لاکھ بھی چلے گئے، لگ گئے کسی فنکشن پہ تو ان کے نزدیک کچھ نہیں تھے. اب اس جھٹکے میں وہ لوگ بھی آئے. اب جب آئے ہیں تو ان کے نزدیک پیسے کی قدر، وقت کی قدر، اور اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے یا یہ کتنا قیمتی اثاثہ ہے ہم کیسے لٹا دیا کرتے تھے. یہ سبق بھی دیا جاتا ہے، یہ سکھایا بھی جاتا ہے. تو بھئی الحمدللہ آج ہم دوبارہ اسی مسجد میں بیٹھے ہیں. یہ وقت کا پہیہ گھوم کے ہمیں واپس لیا، زمین گول ہے، ہم واپس آ گئے ہیں. تو اللہ سے ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اس دوران میں نہ ہمارے ذکر چھوٹے، نہ ہمارے اعمال میں کمی آئی. الحمدللہ ترتیب رہی، اور عموماً کچھ ساتھیوں کی سستیاں رہی، لیکن اکثر ساتھی جو ہے ماشاءاللہ انفرادی یا اجتماعی طور پہ بہت اچھی ترتیب میں رہی. اللہ سب کو اجر دے، استقامت دے، برکتیں دے. تو الحمدللہ اب یہ جو دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اب میری آپ لوگوں سے کچھ درخواست ہے. آپ ایک بڑے وقت سے نکل کے آئے ہیں، ایک ثانیہ سے نکل کے آئے ہیں، پریشانیوں سے نکل کے آئے ہیں. اللہ نہ کرے آپ بیماری میں مارے نہیں گئے. بڑے بڑے رؤساء اس بیماری میں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے عہدے والے، مال والے اس بیماری کے اسم ایسے ہی چلے گئے، ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کیا، چلے گئے.
اللہ نے ہمیں بیماری سے بھی نکالا، اللہ نے ہمیں عزت بھی دی، مالی نقصان سے بھی نکالا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہماری اولاد کی جان کی مال کی حفاظت بھی فرمائی۔ اب بھئی ہمیں اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور اپنے اس جمعے کا ذکر اور اتوار کا، یعنی ہفتے میں 2 دن ہے، اگر کسی کا جمعہ چھوٹے تو اتوار نہ چھوڑے، جمعہ چھوٹ جاتا ہے نا تو اتوار نہ چھوڑے، اگر 2 ہی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے نا تو کم از کم جمعہ چھوٹ گیا اتوار کر لے، تاکہ اس کی اجتماعی ذکر کی ترتیب خراب نہ ہو۔ ایک بات، جب آپ اجتماعی اس میں جڑیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکتیں، میں نے آپ کو پہلے اپنی مثال دی ہے، واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، زندگی گزر گئی ہے، 47 سال ہو گئے اللہ اللہ کرتے، ابھی بھی ایک کوئی بالکل نیا علی بے والا بھی نہیں جانتا کچھ، مجھے اللہ کے لیے ملنے ذکر سیکھنے آتا ہے، اس کو جو نفع ہے اللہ اس کو دیتا ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مجھے نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں تو اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش نصیب سمجھتا ہوں، کوئی اللہ کے لیے میرے پاس آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک تو یہ کام کرے، دوسرا گزارش ہے کہ الحمدللہ عورتوں کا ذکر اذکار کی ترتیب بہت اچھی ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے اعتکاف میں جو ایوریج تھی نا لوگوں کو مراقبات کرانے کی، روحانی بیعت کی، اس سے کئی گنا زیادہ صرف عورتوں کی 3 مہینے میں ہے، کئی گنا زیادہ۔ اور الحمدللہ اللہ پاک نے فہم، اور بہت عورتوں نے پردہ شروع کر دیا باقاعدہ، یعنی بعض ایسی فیملی ہمارے ساتھ ساتھی ذکر کرتے تھے کہ جنہیں 30 25 20 سال ہو گئے ہیں، ان کے گھر میں کام قابو نہیں تھا، الحمدللہ ایسا جڑا کام ایسا ہوا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں پردہ بھی آ گیا، نمازیں بھی آ گئی، تہجد بھی آ گیا، اعمال بھی آ گئے، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا بھی آ گیا، اعمال بھی آ گئے۔ اب مردوں کے لیے ایک شروع کیا ہے قرآن مجید کا، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ بعد لوگ سوچتے ہیں جی ہمارا کام تو تصوف کا ہے، ہم نے یہ کیا کام شروع کر دیا۔ ہوا اس طرح ہے کہ میں حرم میں آتا جاتا ہوں تو ساتھی بھی آتے جاتے تھے، تو میری ایک عادت ہے کہ میں تھوڑے سے مسائل پوچھ لیتا تھا، تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ کتنے ایسے بندے ہیں جنہیں استنجے کا بھی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے۔ میں تو ایک دن پریشان ہو گیا کہ یہ طواف جو کر رہے ہیں گلے پڑ جاتی ہوتے، وضو کا بھی بات کو نہیں پتا، مسائل کا نہیں پتا۔ بعض لوگ قرآن مجید کا جب اللہ اللہ کرتے ہیں نا تو دین سیکھنے کا ذوق شوق ہوتا ہے، ہمارے یہاں کوئی پروگرام نہیں ہے تو وہ پھر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، یا یہ کیوں واقعہ پیش آئے۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ بڑے اچھے جڑے ہوئے تھے، تو مجھے کہتے ہیں جی کہ میں وہاں جاتا ہوں تو درس قرآن کے لیے جاتا ہوں، تو میں نے کہا یار کون ہے بھائی ہوتا ہے، میں نے کہا ٹھیک تو نہیں ہے، تو کہتا ہے جی پھر میں کیا کروں، میں قرآن مجید کو ترجمہ سیکھنا ہے، ضروری ہے تو سیکھنا، خود پڑھ کے میں ایسا نہ غلط ہو جاؤں۔ وہ ہمیں بھی الوداع ہو گئے، ان کے ہی مرید بن گئے، اور وہ عقائد بھی غلط تھے۔ پھر اس طرح کچھ واقعے، تو میں پھر اس وقت ارادہ کیا تھا کہ کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ ساتھی ہفتے میں 2 دن 40 منٹ کی کلاس رکھی ہے، بس میں نے ذکر کے لیے سب کو مجبور کر دیا ہے، دوسرے شہروں میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی، کہ 40 منٹ سے زیادہ ذکر نہیں ہوگا۔ شکایتیں آنا شروع ہو گئی تھی، 1.5 گھنٹے کا ذکر ہوتا ہے، اور اب ساتھیوں نے آن کر کے سو جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ذکر کرانے والا کہتا ہے وہ اتنے بندے میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، کخ کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ وہی لوگوں نے خود کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، مجبور ہیں ہم، کیا کریں، نہ کریں تو پرابلم بنتی ہے۔ تو 40 منٹ کے لیے الحمدللہ اس کے رزلٹ بھی آنا شروع ہو گئے، ترتیب بھی اچھی بنی۔ اللہ کے لیے نہ کرے کوئی، کسی بندے کے لیے کرے تو ویسے بھی ذکر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ تو یہ 2 ہفتے میں 2 دن کلاس رکھی، اور مولانا نور محمد صاحب بہت فاضل نیک صالح آدمی ہے۔ میں ابھی تک ڈھونڈ رہا تھا کہ سلسلے کا ساتھی ایسا ہو کہ جس کی اپنی کیفیات، اپنا ورع تقوی، اپنے معاملات، اپنی ترتیب اچھی ہو، ورنہ تو کافی ساتھی تھے اور بھی ایسے ان سے بڑے عالمی تھے، لیکن ان کی روٹین ذکر کی، میں کہتا تھا بندہ ایسا ہو کہ جو زبان سے نکل رہا ہے وہ دل سے بھی نکل رہا ہو، اور زبان اور دل دونوں چل رہے ہوں۔ تو الحمدللہ ہمیں وہ ترتیب ہو گئی۔ انشاءاللہ مسائل کی بھی کلاس اگلے مہینے میں شروع کریں گے، وہ بھی ہفتے میں 2 دن 40 منٹ کا ہوگا، جسے ترتیب میں چلا جائے گا تاکہ ابتدائی مسائل تو آئے گا۔ تو یہ ترتیب اس اعتبار سے۔
تو اللہ پاک نے اب ہمارے اس ترتیب کو اب اس کا ایک عجیب اچھا ہے، اللہ پاک نے جزائے خیر دے، اس کی بڑی محنت ہے، اللہ اس کو اجر دے، ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے میرے، میں اس کو بتاتا ہوں یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں۔ ابھی وہ الحمدللہ ہم نے زوم کا بھی اپنا کل وہ شکیل کو تھا، وہ پرابلم تھی ہماری ریکارڈنگ کی، تو اس نے وہ زوم بھی خرید لیا، میں نے 1.5 لاکھ روپے قریب کا ہوگا شاید اتنا ہی، تو وہ اپنا سسٹم ہی سارا اپنا آ گیا ہمارا۔ اگر کسی نے قرآن مجید کا ترجمہ یا مسائل میں نہیں آ سکا کسی جگہ ہے، وہ کوئی پرابلم نہیں، وہ ایک ٹیلی فون کرے گا یا اس سسٹم میں خود آ جائے گا، دیکھ لے گا، وہ جب چلتے ہوئے بس میں بیٹھے ہوئے یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے یا گھر میں بیٹھے ہوئے وہ سارا 40 منٹ میں اپنی سبق کی ترتیب میں، اور ایک دفعہ اس کا قرآن مجید کا سارا سرکل 1 ناس تک پورا ہو جائے گا، اور مسائل کی ترتیب بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کا ہے، اگر آپ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں چلے گا۔ یہ میری گزارش جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہے، اور آپ لوگوں کی اگر معاونت نہیں ہوگی نا تو یہ کام نہیں چلے گا۔ یہ کام چلانے کے لیے جتنا یہ لوگ یہ کر رہے ہیں نا، اتنا آپ کو اس سے زیادہ کرنا پڑے گا۔ اب آپ یقین مانیں کہ جو لوگ ذکر کراتے ہیں نا، جن کی ڈیوٹیز ہے، تو میں الحمدللہ مجھے 7 ذکر میں کراتا ہوں دن میں، 5-6 تو نارمل ہوتے ہیں میرے، وہ ترتیب سی ایسی بنی ہے۔ تو اس کے باوجود جو کلاسز ہوتی ہیں میں ان میں جا کے چیک بھی کرتا ہوں کتنے بندیاں کیا ہے کیا کیسے کرا رہے ہیں، تو دیکھتا ہوں کچھ چیز تو پھر اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ نہیں مقصد ہے کہ آپ جب وقت نکالیں گے نا تو اللہ اس وقت کے برکت میں نا آپ کے دوسرے وقت میں برکت دے کے آپ کے کام آسان کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کام کو بہتر بنائے گا، اور اللہ کرے کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں۔ کام اللہ کا ہے، اللہ نے بنانا ہے، اللہ ہمیں منتخب کر لے اور ہمیں چن لے، یہ ہماری سعادت ہے۔ اور گزارش جو میں نے کی ہے، پہلے درجے میں اپنی روٹین بنائیں، دوسرے درجے میں اپنی فیملی کو لے کے چلیں، بڑا آسان سا طریقہ ہے، کچھ سے نہیں ہوتا۔ اب ہم نے یہی کچھ کیا ہے، میں میری بیوی اور بچی ہم 8 سے 10 گھنٹے ڈیلی کی ترتیب میں وقت دیتے ہیں، بعض وہ بچی زیادہ بھی دیتی ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا یار اپنی وائف کا نمبر دے دو، میں اپنی بیوی سے بات کرا دوں گا، بڑا آسان فارمولہ ہے، اس سے بات کرا کے بچی سے بات کراتے ہیں، وہ جناب نمبر آ جاتا ہے، ترتیب ہوتا ہے، وہ اسے پہلے ڈالتے ہیں قرآن مجید میں، دن 15 گزرتے ہیں یا مہینہ گزرتا ہے، وہ بناتے رسول میں آ کے اگلے وہ ذکر کی لائن میں آ چکی ہے۔ یعنی ہم نے ان ذرائع کو ذکر کا ذریعہ بنا لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ بڑی سعادت دی ہمیں، یہ بڑا موقع دیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے بچوں کو مجھے اتنی خوشی ہوئی، بخدا مسجد میں بیٹھا ہوں، اتنی خوشی ہوئی کہ بچوں کا چل رہا ہے سیرت کا، بچوں کی سیرت کا چل رہا ہے کہ 9 سال تک کے بچے اور بچیاں، ساری عورتیں بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، آپ کی ذات، آپ کی پہچان، آپ کے خاندان، آپ کا شجرہ نسب، آپ کی اولاد، آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں بیٹے، اشرا مبشرہ، اور اس کس جگہ، پھر پہلے سال میں کیا ہوا، دوسرے سال میں۔ ایک بچی نے 6 سال کی بچی ہے، اس نے کیا، بچی کو سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ بن عدنان تک، جو بخاری شریف کی روایت میں ہے، 22 نام ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ ہر عالم کو آنا چاہیے، اور سب مسلمانوں کو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہاں تک ہر مسلمان کو آنا چاہیے، اور 22 تک علماء کو آنا چاہیے۔ اس ایک بچی نہیں ہے، کتنے بچے ہیں، اس کو 22 ہو گیا۔ اشرا مبشرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اس کے بعد حدیثیں متن کے ساتھ، اور اس کے بعد کچھ اور، تو اس نے اس کو سنائی، تو وہ اس کے بعد کہتی ہے کہ میں حضرت جی کو جا کے سناؤں گی۔ وہ بچی اپنی ماں کو لے کے آئی، پرسوں کی بات ہے، 6 سال کی بچی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اتنا، میں نے جب اس سے سننا شروع کیا، اس نے اس روانی کے ساتھ مجھے سنایا ہر چیز کو کہ میں دنگ رہ گیا۔
اور اس نے سارا کچھ سنایا پیار سے، اتنے اچھے طریقے سے یہ ساری سنائی، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا اس نے نا، جس طرح کمپیوٹر آن ہوتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے 500 روپے میں نے دیے، 500 روپے میری وائف نے دیے، اسے وہ دیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہماری نسل میں رسول اللہ کی پہچان پیدا ہو گئی ہے۔ آپ یقین مانے، بچی نے کوشچن کیا کہ 6 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، کیا واقعہ ہوا؟ کوئی 50 بلا بوٹا میں بتاتا ہوں، یہاں میں پوچھتا ہوں نا، شاید 1-2 کے علاوہ کوئی جواب بھی نہ دے سکے۔ 8 سال میں کیا واقعہ پیش آیا؟ صدقے کہ الحمدللہ۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ دین ہمارا ہے اور یہ ہم نے لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم نہیں چلیں گے تو اللہ ہمیں بدل کے دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، نقصان ہمارا ہوگا، دین کا نہیں ہوگا۔ اللہ بندے بدل دیتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو پہلے درجے میں اپنے اعمال، اپنی ترتیب، اپنا ذکر، دوسرے درجے میں اپنی اولاد کی، گھر والوں کی فکر، انہیں ساتھ چلانا، اور تیسرے درجے میں کہ کسی نہ کسی درجے میں اس کام کو آگے پھیلانے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ چلیں جی۔